بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیفا ورلڈ کپ کی ابھی حال ہی میں ایک خبر آئی ہے کہ جرمنی ٹیم نے ایک ایسی گھٹیا حرکت کی جس کی وجہ سے عربوں میں ایک شدید غم و غصہ ہے۔ جرمنی شروع سے قطر کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے۔ جرمنی کی پوری منشا یہ تھی کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ نہ ہونے پائے، لیکن فیفا ورلڈ کپ ہوا اور قطر میں ہو رہا ہے۔ جرمنی کی منشا یہ تھی کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہونا، اگر ہو بھی تو اس کی شرط اور قواعد کے مطابق ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو منہ کی کھانی پڑی اور قطر نے اپنے پورے اصول و ضوابط کو اور اپنی پوری تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد کیا۔ لیکن اس کے باوجود جرمنی ٹیم جو ہے سازشیں کرنے سے باز نہیں آئی اور اس نے ایک ایسی حرکت کر ڈالی جس کی بنا پر اس کو عربوں کی شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ جرمنی نے کیا کیا کہ جرمنی اور جاپان کی ٹیم کا میچ ہو رہا تھا، تو جب میچ شروع ہو رہا تھا اسی درمیان جرمنی ٹیم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہیں اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم بہت مجبور ہیں اور یہاں اس ملک میں آ کر اس ملک میں ہمارے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے اور ہمیں آزادی کے ساتھ جینے نہیں دیا جا رہا ہے اور ہماری کوئی شرائط پہ ہمیں اپنے اصولوں پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمارے اوپر بہت سی پابندیاں آئی ہیں۔ گویا کہ جرمنی نے یہ ثابت کرنا چاہا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور قطر کے خلاف یہ احتجاج ہے ہمارا کہ ہم منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی مانگ کیا ہے جرمنی کی کہ ہمیں آزادی نہیں دی جا رہی۔ کس بات کی؟ ہم جنس پرستی کی۔ ہم جنس پرستی یعنی جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، وہ مرد اور مرد سے بنائے، لیڈیز سے بنائے، اس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ اس کا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یعنی جرمنی ٹیم جو ہے ہم جنس پرستی کے لیے احتجاج کر رہی ہے کہ ہمیں کھل کے آزادی نہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن قطر بھی ایک اسلامی ملک ہے، پاورفل ملک ہے، وہ کسی سے دبنے والا نہیں۔ اس نے اتنا زیادہ پیسہ جو انویسٹ کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا وہ کہ تمہارے سامنے جھک جائے۔ جب جرمنی کی ٹیم نے ایسی حرکت کی تو عربوں میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی اور عربوں نے ایک ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا کہ بائیکاٹ جرمنی، اور اس میں بہت زیادہ ٹویٹ کیے۔ اس میں ٹویٹ کیا کہ اگر جرمنی کو قطر میں فیفا ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو اس کو ہمارے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، وہ اپنی بالکل نہیں چلا سکتے۔ اگر ان کو یہاں پہ اپنے اصول چلانا ہے تو وہ اپنے ملک پہ جائیں۔ کسی نے ٹویٹ کیا کہ انہیں جو کچھ کرنا ہے، جو اپنی خواہشات پہ عمل کرنا ہے تو وہ اپنے ملک میں جا کر عمل کر سکتے ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اسلامی اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے اور بہت سے عرب ممالک نے جو ہے اس طرح ٹرینڈ کیا۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جرمنی اور یورپ اور امریکہ جو کہ ہیومن رائٹس کے درس دیتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے کیا کیا ادب و احترام ہوتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ ہر ملک کا اپنا ایک لا ہوتا ہے، اپنا ایک قانون ہوتا ہے اور اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، وہی یورپ اور وہی جرمنی جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آزادی کے ساتھ جینے نہیں دیا جا رہا ہے اور ہمیں خواہشات پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اپنا ایک اصول ہوتا ہے اور جس کو پوری دنیا کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہر ملک میں ان اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس پر حجاب کی پابندی ہے۔ فرانس پر حجاب کی پابندی ہے کہ آپ پبلک پلیس پہ حجاب نہیں پہن سکتے۔ اگر کوئی خاتون وہاں پہ حجاب پہنتی ہے تو اس کے اوپر 150 یورو کا جرمانہ لگایا جاتا ہے۔ 150 یورو کا مطلب 12,750 روپے کی رقم بنتی ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ وہاں کا ایک قانون یہ ہے کہ پبلک پیلیس پر آپ حجاب نہیں پہن سکتی۔ اب یہ قانون سب کے لیے ہے، اب یہ نہیں کہ وہاں پہ یہ صرف جرمنی لوگوں کے لیے یا فرانس لوگوں کے لیے ہے، بلکہ آپ چاہے انڈیا سے جائیں، چاہے پاکستان سے جائیں، آپ عرب سے جائیں، کسی بھی ملک سے کوئی بھی جائے وہاں پہ فرانس پہ، اگر اس نے حجاب پہنا پبلک پلیس پہ تو اس کو 150 یورو پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہاں کا قانون ہے، کوئی اس کو برا نہیں کہتا، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہاں کا قانون ہے، وہاں کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ امریکہ میں انٹر ہوں گے، جب وہاں پہ داخل ہوں گے تو امریکہ میں اتنا سخت انویسٹیگیشن ہوتا ہے، اتنی زیادہ تفتیش ہوتی ہے کہ آپ کو پورا برہنہ کر کے
پوری چیکنگ کی جاتی ہے، جانچ پڑتال کی جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی برا نہیں مانتا، کوئی ایک نہیں کہتا، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا اپنا ملک ہے، وہ اپنی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے وہ آپ کی چیکنگ کر رہے ہیں، آپ اس کو کرنے کا حق ہے، وہ اس کے ملک کا قانون ہے۔ جب ہر ایک ملک کو اپنے قانون کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے، تو اگر قطر نے اپنے ملک کے اندر اگر وہ اپنے قانون پر عمل کر رہا ہے، اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کر رہا ہے، تو دوسروں کو کیوں مرچی لگ رہی ہیں؟ آپ کیوں چیچے میں گویاں ہو رہی ہیں کہ اسلام جو ہے، یہ قطر جو ملک ہے یہ دادا شہنشاہی دکھا رہا ہے؟ حالانکہ وہ شہنشاہی نہیں، بلکہ وہ اپنے اصولوں پہ عمل کر رہا ہے، اپنے قانون کو فالو کر رہا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ فرانس میں، جرمن میں اور یورپ اور امریکہ میں شراب بالکل عام ہے، ہر جگہ بالکل کھلے عام شراب پی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ چونکہ اسلام میں شراب حرام ہے، مسلمان کے نزدیک شراب اس کے لیے نزدیک پینا جائز نہیں، اب اگر وہ جا کے یہ اپیل کرے کہ یہاں پہ شراب حرام ہے، کھلے عام شراب پی جا رہی ہے، ہمارے اس جذبات مجروح ہو رہے ہیں، یہاں پہ شراب کو بینڈ ہونا چاہیے، یہاں کھلے عام شراب نہیں بکنا چاہیے، تو آپ خود ہی بتائیے، انصاف دلی کے ساتھ بتائیے، کیا کوئی ملک صرف اس بنا پر کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، کیا شراب پر بینڈ لگائے گی؟ اور جو وہاں پہ سور کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، کیا اس پہ گوشت جائز، اس گوشت پہ پابندی لگائے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ سیدھے آپ سے یہ کہا جائے گا اگر آپ کو پسند نہیں ہے، شراب نہیں پینا، آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں، یہاں کے جو اصول ہیں آپ کو یہاں کے اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو قطر جس نے فیفا ورلڈ کپ کرایا اور جس نے اس فیفا ورلڈ کپ کے اندر $220 بلین کا انویسٹمنٹ کیا، $220 بلین اس میں پیسہ لگایا، تو وہ کیا کسی ملک کے سامنے جھکے گا؟ سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، یورپ نے، فرانس نے، امریکہ نے، جرمنی نے، سب نے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ یہاں پہ اسلامی حکومت پہ عمل نہ ہو پائے، اسلامی اصولوں پہ عمل نہ ہو پائے، بلکہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ دکھانا چاہی، ہر طریقے سے ان کو وہ کرنا چاہا کہ وہ اپنے اصولوں پہ عمل نہ کریں۔ لیکن قطر بھی کوئی معمولی ملک نہیں ہے، دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹا سا وہ ملک ہے، صرف 11,000 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اس نے $220 بلین کا انویسٹمنٹ کیا ہے۔ اور اس نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے، قطر نے جو $220 بلین کا انویسٹمنٹ کیا ہے فیفا ورلڈ کپ پہ، تو کیا وہ تجارت اور بزنس کے لیے کیا ہے؟ نہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب اس نے اتنا بڑا انویسٹمنٹ کیا، اتنا زیادہ پیسہ لگایا ہے، تو وہ اس سے زیادہ، بہت زیادہ اس کو انکم ہوگی، بہت زیادہ پیسہ آئے گا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ قطر ایک اسلامی ملک ہے، اس نے جو $220 بلین کا جو انویسٹمنٹ کیا، پیسہ لگایا، وہ تجارت اور بزنس کے لیے نہیں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ 12-15 لاکھ وزٹر اس کے ملک میں آئے ہیں، اس سے پیسہ آئے گا، لیکن جتنا بھی پیسہ آئے گا یہ اس کا 10% بھی پیسہ نہیں آئے گا۔ یعنی اگر قطر نے $220 بلین ڈالر لگایا ہے، تو کل $25 بلین اس کے پاس پیسہ آئے گا، اور باقی یعنی کل پیسے کا 10% پیسہ آئے گا، اور باقی سارا پیسہ اس کا اپنے پاس سے لگایا گیا ہے۔ اس نے اتنا زیادہ جو پیسہ لگایا، کیوں لگایا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے اس لیے لگایا ہے تاکہ وہ جرمن اور یورپ کی طرح ان کے اصولوں کو فالو کرے، ان کے انڈر میں کام کرے؟ نہیں، بلکہ اس نے اتنا زیادہ پیسہ اس لیے لگایا ہے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں پہ عمل کر سکے، اور اسلام دنیا کو یہ دکھا سکے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اور جو یہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے عرب ممالک میں کہ وہاں پہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور وہاں پہ اسلام آتنک کا درس دیتا ہے، بلکہ اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ اس قطر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق اور محبت سے پھیلا ہے، اسلام اپنی تہذیب رکھتا ہے، اسلام کچھ اپنے اصول رکھتا ہے۔ اور قطر نے یہ پیسہ اس لیے انویسٹ کیا ہے کہ اسلام کی تعلیم پوری دنیا میں عام ہو، ورنہ پیسہ کمانے کے لیے قطر کے پاس کوئی کمی نہیں۔ قطر کے پاس اپنے تیل کے کنویں ہیں، پیٹرول ہے، اور پوری دنیا میں اس کی جو ہے بزنس پھیلا ہوا ہے۔ قطر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اتنا پیسہ لگا کر بزنس کرے، بلکہ قطر کا تو مقصد صرف یہ ہے کہ قطر نے پورے ملکوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا، پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ قطر کے پاس ایمان کی طاقت ہے، قطر کے پاس اسلام کی طاقت ہے، قطر کے پاس قرآن کی طاقت ہے، اور قطر یہ جانتا ہے کہ جب تک ہم اپنے اصولوں سے جڑے رہیں گے، ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، تب تک پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور اگر یہ پوری دنیا چاہے مل کے بھی، اگر قطر کو جھکانا چاہے، تو پوری دنیا مل کے بھی کسی ملک کو نہیں جھکا سکتی۔ یہ قطر نے
پوری دنیا کو ایک یہ اسلام کا پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے اسلامی ملکوں، سن لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پوری دنیا تمہارے سامنے جھک جائے تو تم بھی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور اسلام ایمان کا دامن نہیں چھوڑو گے تو پوری دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، تو پوری دنیا تم کو اپنے قدموں پہ جھکائے گی اور تم کو ان کے اصول کو فالو کرنا پڑے گا، تم یہاں تک کہ تم اپنے اصولوں پر ابھی عمل نہیں کر پاؤ گے۔ یہی قطر کا پیغام تھا، اور یہی میرا آپ سے پیغام ہے کہ ہم قطر سے کچھ سیکھیں کہ وہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود وہ اترایا نہیں، اس نے اسلامی اقدار کو نہیں چھوڑا، اسلامی تہذیب کو نہیں چھوڑا، اسلامی اصول کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اسلام کا نمونہ پیش کیا، اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم مالدار بن جائیں، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، تو ہم اکڑ نہ دکھائیں، اسلام کے اصولوں کو نہ چھوڑیں، بلکہ اسلام کو اور مضبوطی سے پکڑ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا اسلام ان کو سکھاتا ہے۔ ہمارا یہی آپ سے پیغام ہے۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔